وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد درس کا نمبر 21-20 آیت 27 سے 29 حصہ ہفتم. آج کا موضوع کیا ہم نے رحمانی صفات کو اپنا لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو اس کے درمیان ہے، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے، بے مقصد نہیں بنایا، فضول نہیں پیدا کر دیا. ذالک ظن الذین کفروا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو حق سے منکر ہیں. فویل للذین کفروا من النار. اور ایسے منکروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ یعنی نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یعنی نہیں. کتاب انزلناہ الیک. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، تدبر کریں
اور عقل و فکر رکھنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ ایک بات جو ہے سامعین کرام، جو گزشتہ سبق میں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسی آیت قرآن میں اور بھی آئی ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ سواء محیاہم و مماتہم، ان کی موت اور زندگی برابر نہیں ہے۔ میں صرف تھوڑا سا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، عمل صالح کرنے والے جو متقی لوگ ہیں، ان کے لیے ان کی زندگی یہاں پر آسان ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہدایت سے ہم لوگ کیوں منہ موڑ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ قابل عمل نہیں لگتی، ہمیں مشکل لگتی ہے، بہت مشکل ہے بھائی، نیکی بہت مشکل ہے، تزکیہ نفس کرنا یا کرا لینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اصل میں ہمارا مقصد آخرت نہیں ہے، اور حقیقت کو ہم نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اور وہ غلط راستہ ہمیں صحیح لگتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں دنیا، ہم کامیاب کس کو قرار دیتے ہیں؟ جو کم وقت میں زیادہ پیسہ کما لے، زیادہ دولت کما لے، بڑا عہدہ لے لے، بڑی پوزیشن حاصل کر لے، بڑا سٹیٹس بن جائے اس کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی جلدی کامیاب ہو گیا۔ ہم آپس میں یعنی بعض اوقات آپس میں جب تو تعجب کرتے ہیں، بعض یار یہ تو کل دیکھو کل تک کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، آج اس کے پاس گاڑیاں ہیں اور بنگلے ہیں۔ تو ہماری اصل میں ذہنیت خراب ہے، اس کو کہتے ہیں گندی ذہنیت، کہ آپ نے گندگی کو پاکی قرار دے دیا ہے، اور جو پاک ہے اس کو آپ نے اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کو جو پاک چیز ہے، پاک چیز کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا پاکی ہے، اور نجاست کی ضد ہے یہ۔ میں آپ کو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اب اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں قیامت اور دنیا کی بات نہیں ہو رہی، اور حقیقت میں مومن اور غیر مومن، یعنی یقین کرنے والا اور یقین نہ کرنے والا۔ دیکھیں تھوڑا سا اگر میں آپ کو آسانی کر دوں، جس کا آخرت پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے، اور وہ جس کا دنیا پر یقین ہے، اور دنیا کو اس نے کامیابی کا زینہ سمجھا ہوا ہے، تو ان دونوں کی زندگی، دنیا کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ یہاں میرا امتحان ہو رہا ہے، تو وہ یہاں مطمئن رہتے ہیں، جیسے بھی حالات ہو مطمئن رہتے ہیں۔ اللہ نے جن حالات میں بھی ان کو رکھا، پیدا کیا، اب جس طرح بھی اللہ تعالیٰ پرورش کر رہا ہے، وہ بالکل مطمئن رہتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ جبکہ دنیا کا حریص جو ہے وہ تو پریشان رہتا ہے، یار گاڑی پرانی ہو گئی ہے، نئی گاڑی لینی ہے، یہ مکان بڑا تنگ ہے، بڑا مکان لینا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ پریشانیاں ہیں۔ اگرچہ دیکھیں دنیا کی مناسب انداز میں اس کو استعمال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور لیکن دیکھیں اصل بات جو ہے وہ ترجیحات کی ہے۔ ترجیحات، ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہم سے خطا ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، یا مغالطہ لگ گیا ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، اور آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ اب جو وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، اب آخرت تو دیکھیں یہاں بھی برپا ہے،
یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، اس بات کو ذرا نوٹ کریں نا، آخرت تو یہاں بھی برپا ہے، اعمال کے نتائج تو فوراً شروع ہو جاتے ہیں، یا تو آپ کے دل داغدار ہونا شروع ہوتا ہے، کالے داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے، غلاف ہوتا ہے، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ اب یہ غلاف کیا ہے؟ یہ دنیا کا ہے۔ تو اصل چیز جب آپ غلاف کسی چیز پر چڑھا دیں تو اصل چیز تو غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح طور پہ فرمایا ہے، قرآن میں بہت جگہ ہے یہ بات، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ دیکھو جس وجہ سے، اے میری قوم، جس وجہ سے تم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے کہ ہم پر تنگی ہو جائے گی، ہم پریشان ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو غلط مقصد زندگی کی، غلط طرز عمل کی، اور اس کی طرف رجوع کر لو۔ ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر یعنی بارش فراوانی سے برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی اور اولاد سے بھی، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر میرے بندے یعنی انسان اگر میری بندگی کرے، میرے سامنے جھک جائے اور اجتماعی طور پہ، تو میں ان پہ بارش رات کو برساؤں گا، دن میں جو ہے بارش نہیں ہوگی تاکہ ان کو تکلیف نہ ہے، اور میں اتنا ان کا خیال کروں گا کہ جو گھن گرج ہوتی ہے، کڑک اور چمک، میں یہ بھی ان کو نہیں سنواؤں گا اور نہ دکھاؤں گا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اگر تم ایسا کرو۔ اور یہ تو اللہ کا قانون ازلی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگو، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو میں تمہیں وہ نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر نعمت کو چھین لینے میں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھیں نعمت کیا ہے؟ دل کا سکون، اصل جو نعمت ہے، ورنہ دنیا تو کافروں کے پاس بہت ہے، ڈالروں کی بہتات ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ دل کا سکون ہے، قلب یعنی دلی سکون ہے۔ تو وہ دلی سکون آپ کا جو آپ راہ اللہ میں سفر کرتے ہیں، وہ دل کا سکون بڑھتا چلا جاتا ہے، بالکل پریشانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ ناشکری کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ ابھی اپنی حالت دیکھ لینا، کتنے مسائل نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ میں 2022 کی بات کر رہا ہوں، اپریل کا مہینہ ہے اور 15 تاریخ ہے، لیکن ہو سکتا ہے 5 سال بعد آپ میری یہ بات سنیں تو بالکل یعنی 2027 میں اگر آپ سن رہے ہیں میری بات تو یہی بات ہوگی، اور اگر کوئی 20 سال بعد سنے گا کوئی مسلمان بھائی تو اسی طرح کیفیت ہوگی، پریشان حال۔ دیکھیں ہمیں ایک بہت بڑا ہمیں مغالطہ لگ گیا ہے کہ دنیا حقیقت، دنیا اصل، اور دنیا کا فائدہ اصل، دنیا کا نقصان اصل۔ اسی لیے تو ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال جو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ زمین میں بھی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں لوگ، ایمان والے، ایمان اور عمل صالح والے، اور جو فسادی ہیں۔ آپ تجربہ کر لیں، عام طور پہ تو ہمارے اندر فساد ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتے ہم، اندر ہمارے فساد برپا ہے۔ کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار،
اور ہم متقیوں کو جو ہے، تو یہ متقی اور بدعمل لوگ جو ہے یہاں بھی ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک تو مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی عطا پر راضی ہوتا ہے، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے یہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور جو بھی حالات آتے ہیں، جیسے بھی حالات آتے ہیں، پریشان نہیں ہوتا۔ اور جبکہ ہم تو ڈرتے رہتے ہیں عام طور پہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک بات میں آپ کو کہہ رہا تھا، دوسری جو 29 نمبر آیت ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ تھوڑی سی میں اس کی بات کروں گا۔ دیکھیں یہ کتاب جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ کامیابی کی کنجی ہے۔ میں نے گزشتہ سبق میں کہا تھا جنت کی کنجی ہے، لیکن میں تھوڑا سا مزید آسان کر دیتا ہوں۔ کامیابی کی کنجی، کامیابیوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں جب آپ اللہ کی مان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو کامیابیوں کے راستے۔ اب کامیابی پھر وہی بات ہے کہ میں ذہن میں یہ اب سوچ رہا ہوں کہ بھئی کامیابی تو آپ دنیا کی کامیابی کو قرار دے دیں کہ بھئی آپ کی دکان چل پڑے گی، آپ کا کارخانہ چل پڑے گا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو تقسیم ہے رب کی۔ تو مومن کو کبھی بھی اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، دنیا کم ہو یا زیادہ، یہ اللہ کی عطا ہے اور تقسیم ہے، اس پر کبھی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں اچھی اور بری دونوں حالتیں میری آزمائش کی ہیں۔ اور دنیا بجائے خود جو ہے، دنیا اس میں جو ہماری رہائش ہے، تو یہ بجائے خود ایک آزمائش ہے۔ جو بھی حالات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو نہیں کرتا، تو یہ دونوں اس کی مرضی ہے۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں کتاب انزلناہ الیک مبارکن، اب یہ قرآن کی آیت ہے، کتاب میں نے نازل کی ہے، یہ بڑی بابرکت ہے، اور برکت تو پھر برکت ہے، ہر چیز میں برکت۔ برکت کا اصل جو یعنی تھوڑا سا اگر آپ تفصیل چاہیں، برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی عطا ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ راضی کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جو اللہ کی عطا ہے اس پر آپ راضی رہیں، اپنی امیدیں توقعات اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی جو آپ کے بارے میں فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے، بس آپ امتحان دیتے چلے جائیں تو آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، ان کو میں دنیا میں ایک اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ تو دنیا کی دیکھیں اگر من معاشرتی طور پہ ایک معاشرہ یا ایک جماعت اللہ پر ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو پھر تو برکتوں کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن کا مضمون ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے میں ان پر کھول دیتا ہوں۔ اور ایسا ہو چکا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا ہمارے قرون اولیٰ میں جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، سب دینے والے بن گئے تھے، زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سب خوشحال ہو گئے تھے۔ خوشحال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کو پیسوں کی طلب نہیں تھی، سب زکوٰۃ دینے والے تھے، یا تو آپ دینے والے ہوں گے یا لینے والے ہوں گے، سب دینے والے بن گئے تھے۔ ایک تو میں ضمنی طور پہ آپ کی بات کرتا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، او کما قال قرآن میں آیت ہے کہ اگر اہل بستی والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمنوا واتقوا، ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے میں اس پر کھول دوں گا۔ یہ تو دیکھیں ہمارا تو نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ اللہ کی باتوں پر یقین ہے، اور بہت ہی ذلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے یہ الفاظ کہتے ہوئے کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت ایسی ہے، بہت ہی ذلت کی پستیوں میں ہے، بہت ہی پستیوں کی حالت ہے، بس اس کے سوا ہمارا یہ ہمارے اس میں ہندوؤں میں بھی ہے، اور یہاں بھی کافی عرصے تک یہ جو یعنی جمعدار ہم کہتے ہیں، جمعدار، تو جمعدار کا بیٹا جمعدار ہی ہوتا تھا۔ ہندوستان میں ہے یہ دلت، وہ وہاں تو ذات پات کی زیادہ وہ ہے، تو وہ تو ہر لحاظ سے جو یعنی اگر ان کا ایک نیچ ذات کا جو وہ نیچ کہتے ہیں، ہوتا تو نیچ نہیں ہے، تو اگر پانی کا گلاس بھی پکڑ لے تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ ناپاک۔ ہندو نے تو ہمارے ساتھ وہ لگا دیا تھا، مسلمان جس گلاس سے پانی پیتا تو ہندو کہتا ہے یہ تو برشت ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ مسلمان اگر کسی تو ایسی حالت تھی، آج بھی دیکھ لیں بھارت۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ خاندان کی میں بات کر رہا تھا، جو پستی کو قبول کر لیں تو بس پھر ان کی کوئی جگہ نہیں رہتی اقوام عالم میں۔ جمعدار اپنے بس یہی لوگوں کی گندگیاں اٹھانا ان کا شیوا تھا۔ جمعدار کہتے تھے وہ جمعدار ہے بھائی، تو جمعدار ہے، جمعدار یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ واقف ہوں یا نہ ہوں بہرحال۔ تو ابھی تو ذرا کیفیت بدل گئی ہے، وہ سسٹم رہا نہیں ہے صفائی وغیرہ کا، اور پہلے یہ بس یہی کام کرتے تھے۔ اچھا بہرحال، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذہنیت بالکل پستیوں والی ذہنیت ہو گئی ہے۔ دنیا کے علاوہ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دنیا اور دنیا اور دنیا، تو دنیا تو نجاست ہے، دنیا نجاست ہے، اور اگر آپ کا دل پاک نہیں ہے تو یہ پھر نجاست ہے، یہ آپ کے دل میں پھر وہ نجس ہی رہے گا آپ کا دل۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، بہت بابرکت ہے یہ کتاب، اور برکت کی پھر کوئی حد نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ابھی زیادہ تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، برکت کی حد نہیں ہے، مبارکن۔ دیکھیں یہ کتاب تو بس انسان کو دی اللہ تعالیٰ نے، اپنا کلام، اور یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ بنائی نہیں گئی ہے، یہ صفت ہے اللہ کا کلام ہمیشہ سے، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کتاب انزلناہ مبارکن لیدبروا آیاتہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے، ہم تو اسے کتاب ہدایت نہیں سمجھتے، تاکہ یہ لوگ اس میں تدبر کریں، سوچیں، فکر کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ کے جس طرح کہ اللہ کے کمالات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح اس کے کلام کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ تو ایک یعنی ایک حکمت اور دانائی کا ایک سیلاب ہے۔ آپ جتنا بھی اس میں سوچیں گے اور غور کریں گے تو نئے نئے نقطے آپ کے سامنے آتے رہیں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں لیدبروا آیاتہ۔ پہلی بات تو ہماری دیکھیں زندگی کی رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب، کتاب ہدایت ہے نا، یعنی ہمیں زندگی کے معاملات میں یہ ایک واضح راستہ بتاتی ہے کہ تمہاری اے مومن تمہاری صفات یہ ہونی چاہیے، تمہاری عادات تمہارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، اور جگہ بہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پھر اس کتاب یہ تو قول ہے، اور عمل جو ہے اس کتاب کا عمل جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔
قرآن حضرت علی کا مقولہ ہے، جبکہ وہ امتی ہیں. القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق. تو جب ایک امتی کی یہ بات ہے کہ قرآن خاموش کتاب ہے، میں بولتی کتاب ہوں، تو نبی کا تو بدرجہ اولا یعنی اونچا مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے قرآن. اماں عائشہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اماں عائشہ سے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان بتائیں کہ حضور کا اخلاق کیسے تھے. تو امی جان نے واپس سوال کیا اس سائل سے، اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے اماں جی. تو ان کا کان خلقہ القرآن، ان کا خلق اخلاق قرآن تھے. تو یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات محدود نہیں ہے، آپ بولتا ہوا قرآن بن جائیں. اپنی یعنی ہونا یہ چاہیے کہ آپ بولتی ہوئی کتاب بن جائے. حضرت علی کون تھے؟ امتی تھے. ہم کون ہیں؟ امتی ہیں. تو اگر کوئی سچا امتی ہوگا تو اس کا اخلاق قرآن ہوگا. اس میں نفسانیت تو ہوتی نہیں ہے، تو رحمانیت ہوتی ہے. تو وہ ہمارے شیخ مولانا عبدالرحیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ پشتو کی ایک مثال ہمیں بتاتے تھے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے. انسان یا تو رحمان کی صورت ہوگا یا شیطان کی صورت ہوگا. ہم لوگ آج کا مسلمان یہ شیطان کی صورت ہے، رحمان کی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں قرآن کو آپ قبول کریں گے تو تب آپ میں رحمانی صفات آئیں گی. ہم نے تو شیطانی صفات اپنا لی ہیں. شیطان کی صفت کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، لا نسلم، میں نہیں مانتا. اپنے عمل سے ہم ایسا کہتے ہیں. قرآن کے ہر حکم کو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو ہم نے عملی طور پر رد کر دیا ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں کرنی اطاعت، رسول کی اطاعت نہیں کرنی، نہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور مخالفت کرنی ہے. من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بڑی یعنی گمراہی سے گمراہ ہو گیا، واضح گمراہی سے. اللہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو یہ مبارکن ہے، بہت برکت والی کتاب ہے. میں اس پہ تھوڑی سی بات رہتی ہے، کروں گا اگلی نشست میں. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.